ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 جولائی 2020 پیارے بچوں، آج ہمیں 10ویں جماعت کا اردو پڑھنا ہے اور ہمارا موضوع ہے آج رسا جاویدانی کی جو نعت ہم نے پڑھی تھی صفحہ نمبر 170 پر۔ آج اس کے سوالات ہمیں لکھنے ہیں پیارے بچوں۔ 172 آپ اپنی کتاب کا نکالیے گا، 172 پیج نمبر۔ تو سوال نمبر فرسٹ وہاں پہ ہے۔ ہم نے یہ نعت جو شریف جو آج سے پہلے 2 دن پڑھی ہے، آج اس کے سوال لکھنے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ تو یہاں پہ اس کا جواب جو ہم نے بنایا آپ کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن اور آشتی کا پیغام لے کر آئے۔ سوال نمبر 2 ہے بچے، شاعر نے کیوں کہا ہے تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ تشریح ہمیں کیوں کہا ہے شاعر نے یہ شعر؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں ہوتا تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا اس کا سایہ نہیں تھا، نہ وہ سایہ زمین پر پڑتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن کر رہے۔ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا خطاب بھی دیا ہے، یعنی تمام دنیا کے لیے وہ رحمت ہی رحمت تھے، لیکن ان کا سایہ جو ہے وہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، تشریح ہمیں کیجیے، کرنی ہے، تشریح کیجیے۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے۔ بچوں ان اشعار کا ہمیں لکھنا ہے تشریح۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا۔ اس کا جواب ہم لکھیں، اس شعر میں ایک شعر کو ہم شعر کہیں گے، لیکن بہت سارے شعر کو اشعار کہیں گے۔ اس شعر میں رسا جاویدانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ تمام لوگوں کے لیے امن اور آشتی کا پیغام ہے، اور ان کا یہ پیغام امن دل میں بس جاتا، ان کا یہ پیغام امن دل میں بس جاتا ہے۔ یعنی اس شعر میں قرآن کا جو نزول ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رسا جاویدانی فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ایک امن کا پیغام لے کر آیا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے امن اور آشتی کا پیغام ہے، اور یہ ان کا یہ پیغام جو ہے دل میں بس جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے اس کے دوسرے اشعار جو ہم نے لکھے ہیں، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا۔ دھرتی میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ دھرتی کا مطلب ہے یہاں پہ زمین، دنیا۔ اس شعر میں رسا جاویدانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی ان کا جو سلوک تھا، ان کا کردار جو تھا، برتاؤ جو تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یا برتاؤ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا تھا، یکساں مانے ایک جیسا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے وہی ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، جس کا احسان ساری دنیا میں قیامت تک رہے گا۔ یعنی اس چیز کا احسان تمام دنیا کو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے کیا بن کر آئے؟ دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تیسرا اشعار اس کا ہے، شعر جو ہے، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے۔ اس شعر میں رسا جاویدانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے بچے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر کرتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرم مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، یعنی جو شفقت مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، وہی سلوک اور شفقت غیر مسلم کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ پھر ایک بار پڑھیں گے، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر۔ اس شعر میں رسا جاویدانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرم مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے وہی سلوک اور شفقت غیر مسلمان کے ساتھ کرتے، یعنی یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شفقت اور سلوک مسلمان کے ساتھ کرتے تھے وہی غیر مسلم کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ان 3 سوالوں کو آپ اپنی کاغذ پر نوٹ کیجئے اور ساتھ میں آپ یہ بھی لکھیے۔ اس میں تقریباً ہمیں ایک دو سوال نیچے جو ہمیں دیا وہ ان کا جواب ہے۔ ایسی نظم جس کا ہر ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اس مسدس کہتے ہیں۔ رسا جاویدانی کی اسناد کی حیت بھی مسدس ہے، نظم میں روانی بھی ہے اور سلاست بھی ہے۔ یہ تمام آپ کو یہاں تک پڑھنا ہے اور کاغذ پر نوٹ کرنا ہے۔